یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام بند، جبکہ کرفیو کے باعث بازار سنسان اور ٹرانسپورٹ معطل ہونے کے نتیجے میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ جرمن میڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی حقیقی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ جرمن ٹی وی DW سے گفتگو کرتے ہوئے ایک کشمیری ریسرچر ارشی قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف خوف ہراس کا ماحول ہے۔ بھارتی فوج خواتین کو ہراساں اور ان سے ناشائستہ سلوک کرتی ہے۔ بھارتی فوجی گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کو لوہے کی سلاخوں سے مارتے ہیں۔ درینسنا بھارتی خبر رساں ایجنسی دا وائر نے مقبوضہ وادی کی اصل صورتحال سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف لندن کی سڑکوں پر پھر ایک بار مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے گاندھی کے مجسمے کو کشمیر کا پرچم تھما دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ سرکردہ امریکی جویش لیڈر نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر سخت تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ایٹمی طاقتوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھا کر مسئلہ کشمیر کو حل کرائیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ آج پاکستان کا دورہ کر کے پاکستانی سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 31 دن سے کرفیو اور دیگر پابندیاں برقرار ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل لاک ڈاؤن سے کشمیریوں کا بیرون دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہیں، ادویات بھی نہیں مل رہی، مریض تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں۔ نہتے کشمیریوں پر روا رکھا جانے والے بھارتی مظالم عالمی میڈیا کا ہاٹ ایشو بن چکے ہیں۔ کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کے نئے مرحلے میں انتہا پسند مودی سرکار آئین، قانون، عالمی قوانین، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نئی داستان رقم کر رہی ہے۔ تاہم مقبوضہ ریاست کے شاہراہوں اور گلی کوچوں میں جو پوسٹر اور بینرز لہرا دیے گئے ہیں وہ کشمیریوں کے عزم اور حوصلے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان پر لکھا ہے کہ بھارت سن لو، میں آزادی پسند ہوں اور اپنی قوم کا محافظ ہوں۔ بھارت، آپ نے مجھے سخت جان بنا دیا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور میں اللہ کے فضل سے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ بھارت، تم مجھے مار سکتے ہو لیکن میرے نظریے اور نسبلین کو نہیں۔ آپ کو ایک دن شکست دی جائے گی، میں تمہیں ہر حال میں شکست دوں گا کیونکہ میں آزادی پسند ہوں۔ بھارت، تم بزدل ہو، بزدل بھارت سن لو، تم میرے مقابلے کے لیے ہر طرح کا ہتھیار لائے ہو مگر تم میرے ہتھیار پتھر سے بھی خوفزدہ ہو۔ بھارت سن لو، میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں اپنے وطن سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا کیونکہ میں حریت کا کارکن ہوں اور اپنی قوم کا محافظ ہوں۔ بلا شبہ ایسی باہمت قوم کو کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی۔ تبصرہ ختم ہوا۔